السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، تھوڑا سمجھنے کے تعلق سے ویڈیو ہے، اس لیے اس کو تھوڑا دھیان سے سنیں۔ اور میں صرف موٹی موٹی باتیں ہی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو جائے۔ نمبر 1، زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کی رقم فقراء اور مساکین اور دیگر مصارف زکوٰۃ کو دے کر اس کا مالک بنا دیجئے۔ چیزیں خرید کر یا چیزیں دینے سے وہ مالک نہیں بنتا، بلکہ جو بھی رقم بنتی ہے وہ رقم آپ اس کو دے کر اس کا مالک بنا دیجئے۔ زکوٰۃ ہر ایسے آدمی کو دی جا سکتی ہے جس کی ملکیت میں اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد نصاب کے برابر سونا، چاندی، مال تجارت، کیش یا کوئی سامان نہ ہو۔ جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد اتنا سامان یا مال موجود ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو، وہ شرعاً مالدار ہے اور مالدار کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں جو مانگنے والے پروفیشنل جو فقیر آتے ہیں، پتہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کروڑوں کے مالک ہے، بڑے بڑے پلاٹس ہیں ان کے نام پہ، فلیٹس ہیں ان کے نام پہ، بڑی گاڑیاں ہیں ان لوگوں کے نام پر، یعنی وہ اچھے خاصے مالدار ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس بات کا خیال ضرور رکھیں۔ اور ضروریات اصلیہ میں رہنے کا مکان، استعمال کے برتن، کپڑے، فریج، واشنگ مشین، سلائی مشین، فرنیچر، ٹیلی ویژن اور موبائل فون سیل، سب چیزیں اس کے اندر شامل ہے۔ یعنی یہ اشیاء ضرورت کی ہیں، اس کو ضرورت سے زائد شمار نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے یہ بھی سن لیجئے۔ نمبر 1، صرف سونا اگر اتنا ہو کہ وہ 7.5 تولہ یا اس سے زائد ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے چاندی جو کہ 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور نمبر 3، روپیہ، پیسہ اور مال تجارت جبکہ اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اگر کسی کے پاس مذکورہ اموال میں سے، یعنی جو چیزیں اوپر ذکر کی گئی ہے، سونا، چاندی یا روپیہ پیسے میں سے کوئی یا 2 یا 3 طرح کے اموال یا چاروں قسم کے مال موجود ہو تو پھر بہر صورت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا نصاب مانا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقد روپے ہیں، کچھ مال تجارت ہے اور ان کی پوری کی پوری یعنی مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، یا کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یا کچھ نقد روپیہ ہے، یا کچھ چاندی، کچھ مال تجارت ہے، تب بھی ان کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بنتی ہے یا نہیں۔ اگر بنتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے۔ آج کل غلط فہمی یہی ہوئی ہے کہ 7.5 تولہ سونا اگر نہیں ہے تو میرے اوپر زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہے، یا 52.5 تولہ چاندی اگر نہیں ہے تو میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر کچھ نقد روپیہ موجود ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے اور کچھ مال تجارت بھی ہے، ان ساری چیزوں کو جوڑ کر یہ دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کتنے کی بنتی ہے۔ ہمارے دور کے حساب سے انڈین روپیز میں یہ چاندی کی جو قیمت بنے گی غالباً 35 سے 40 ہزار کے بیچ میں بنتی ہے۔ تو اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس اگر موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس کو زکوٰۃ بھی نہیں دینا ہے۔ زکوٰۃ کے اور دیگر مسائل اگر آپ کو پوچھنا ہے تو کمنٹ سیشن میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔